اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صدائے چترال کی جانب سے میں ہوں آپ کی ہوسٹ زبینہ، اور میرے ساتھ میری پیاری ہوسٹ موجود ہیں عالیہ۔ ہم دونوں کی طرف سے کیٹو ٹیلی ویژن کی اس اسٹیج کی جانب سے، صدائے چترال کی جانب سے آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ امید کرتے ہیں کہ جہاں سے بھی آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں، چترال سے دیکھ رہے ہیں، پاکستان سے دیکھ رہے ہیں، پاکستان کے باہر کہیں سے بھی دیکھ رہے ہیں، آپ خوش ہوں گے، صحت مند ہوں گے اور اپنی زندگی اچھے سے گزارے ہوں گے۔ کیوں عالیہ؟ وعلیکم السلام۔ جی زبینہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں۔ کاکس پہ پروگرام العالمین صدائے چترالو ہنون دی شیلی پروگرام گنیب سا خدمت حاضر بیتی سسیما وشکیاری زبینہ وشکیاری و کیٹو کہ چینل شیر ہے وشکیاری صدائے چترالو اسٹیج عرب سے سفن تی ادا فخور ہر دیو کلومیاری ہنونو ہے پروگرام دی خوشان گیو رسین و چکی زبینہ رہتے ہشتان امید کو چین کی پسا جم بومی صحت مند بومی، چونکہ میں بیمار ہوں تو تھوڑی سی عالیہ بیمار ہے، تو آج آپ نے ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرنا ہے، تو آپ نے اپنی صحت کا بھی بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، میری طرح تھوڑا سا کیئرلیس نہیں ہونا آپ نے اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ ٹھنڈ بہت زیادہ ہے، سردیاں ہیں، بالکل، تو اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ عالیہ بیٹھ جاتے ہیں جی، اس سے پہلے کہ آپ گر جاؤں، بے ہوش ہو جائے۔ ناظرین، اسلام آباد میں جو ہے سردی کا موسم، ایسا لگ رہا ہے کہ ہم چترال میں ہیں، اور سردی کے موسم کی اگر ہم بات کریں تو ملک میں تو سردی ہے، لیکن پاکستان میں جو ہے وہ سیاست کے اوپر بہت گرما گرمی چل رہی۔ کیوں عالیہ؟ چترال کی کیا خبریں ہیں سیاست کے حوالے سے؟ چترال کی موسم کی جب بات کریں نا تو زبینہ اس دفعہ سین کچھ الٹے ہیں، لائک یہاں پہ بہت زیادہ سردی ہے اور چترال میں سردی نہیں ہے، ابھی تک برف باری بھی نہیں ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے سنا ہے کہ چترال میں جوبلی اسپرو اور کافی جگہوں پہ مطلب بلوسم ہو رہے ہیں، پھول کھل رہے ہیں ابھی، تو مطلب تھوڑا سا سردی جو ہے نا وہ الٹا ہو گیا اس دفعہ موسم۔ لیکن جو سیاسی ماحول کی گرمی کی آپ بات کریں تو جس طرح پورے پاکستان میں سیاسی ماحول گرم ہے، اسی طرح چترال میں بھی الیکشن کا ٹائم ہے، چونکہ تو ہر سیاسی پارٹی جو ہے وہ اپنا وہ منوانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو سیاسی ماحول چترال میں موسم کے ساتھ ساتھ سیاسی ماحول بھی گرم ہے۔ بالکل عالیہ، سیاسی ماحول گرم تو ہیں، لوگ جو ہے ووٹ کے سلسلے میں بھائی چارہ جو ہے وہ بڑھانے کی بہت کوشش کرتے ہیں۔ ڈیفینیٹلی الیکشنز میں یہی ہوتا ہے، اور جو وعدے کر کے آتے ہیں وہ اپنے محبوب کے وعدوں کی طرح محبوب کے وعدوں میں چھوڑ جاتے ہیں۔ محبوب کے وعدوں کی طرح جو بھی جتنے بھی ہمارے سیاسی پارٹیز ہوتی ہیں ان کے بھی وعدے محبوب کے وعدوں کی طرح ہوتے ہیں۔ الیکشن کے ٹائم پہ بہت زیادہ وعدے کیے جاتے ہیں عوام کے ساتھ، جی ہم یہ کریں گے وہ کریں گے جب پاور ہے، لیکن جب الیکشن کے بعد لائک بالکل وینش ہو جاتے ہیں، کام کرنے کا وقت آتا ہے تو غائب ہو جاتے ہیں۔ تو عالیہ کیا کسی کو سپورٹ کر رہے ہیں ہم لوگ کیا چترال میں ابھی تک میں نے دیکھا ہی نہیں، میں فیس بک پہ بڑا دیکھ رہی ہوں، لوگ جو ہے وہ کیمپین چلا رہے ہیں، لوگوں کے گھروں میں جا رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، ریلیاں نکال رہے ہیں، تو ہم تو اسی بات پہ ہم فوکس کریں گے کہ جو بھی چترال کی اسپیشلی اگر ہم بات کریں کہ ہماری جو چترال کی عوام ہے وہ تھوڑی سی معصوم ہے اور اچھے لوگ ہیں ہم کافی، تو اگر آپ آتے ہیں وہ اپنا قیمتی ووٹ آپ کو دیتے ہیں تو آپ کا بھی حق بنتا ہے کہ آپ اگر سیاست میں آتے ہیں تو چترال میں بہت سارے مسئلے مسائل ہیں، بہت ساری چیزیں، آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ ان کے لیے کام کریں، آپ عوام کی خدمت کریں۔ وعدے تو اتنے وعدے بھی نہ کرے کہ آپ پورے ہی نہ کر پائیں۔ بالکل صحیح بات ہے زبینہ، صحیح کہہ رہی ہو، جس کو بھی ووٹ دینا ہونا سوچ سمجھ کے ووٹ دیں، اپنا فیوچر دیکھیں، مطلب کہ فیوچر میں کون سا لیڈر ہمارے لیے کچھ کر سکتا ہے۔ اور چترال کے اندر ہم نے جیسے لاسٹ پروگرام میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ بہت زیادہ مسئلے مسائل ہیں، چترال کے بیسک انفراسٹرکچر کا ہی ایشو ہے، تو بہت زیادہ ایشوز ایسے ہیں، تو جب بھی آپ اپنا ووٹ کاسٹ کریں نا زبی، کسی بھی مطلب پولیٹیکل ایفیلیشن سے ہٹ کے بھی مطلب یہ سوچیں کہ مطلب جس کو بھی ہم آگے لے کے آ رہے ہیں وہ آگے ہمارے لیے کیا کر سکتا ہے، مطلب ہمارے فیوچر کے لیے، ہمارے علاقے کی ترقی کے لیے جو صحیح آپ کو لگتا ہے نا کہ یہ بندہ یا بندی کام کر سکتا ہے تو پھر ان کو اپنا ووٹ دیں۔ میں تو یہی کہوں۔ بالکل عالیہ، آپ کی بات پہ ضرور ہم سب عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو عالیہ، آج کے پروگرام میں جو ہے وہ ہم تھوڑا سا سیاست کے اوپر تو بات کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ ہم لائف میوزک بھی کرنے والے ہیں، جو کہ پہلے بھی کافی پروگرامز میں ہمیں کالز آتی ہیں، ہم نے 2 پروگرام سے میوزک نہیں کیا تو کافی لوگوں نے کہا کہ میوزک تو ہونا چاہیے، تو آج ہم ایک خوبصورت جو ہے وہ آل دا وے فرام چترال، ہمارے پاس ایک خوبصورت بینڈ بھی موجود
موجود ہیں اور ہمارے ساتھ آج سفر موجود ہے اپنے بینڈ کے ساتھ. تو آج ان سے خوبصورت ہم چترالی گانے سنیں گے اور ہم آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں سفر بھائی, آج آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لے کر آئے ہیں. ڈیفینیٹلی کام ہوتے ہیں اور بہت ساری مصروفیات ہونے کے باوجود آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لے کر آئیں, تو آنے کا بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو ویری مچ, آپ لوگوں نے ہمیں بلا لیا, جی آپ کا بہت مشکور, اور خاص کر ہمارے K2 جو ٹی وی ہے جی جو ہمارے کلچر یعنی چترال کے جو ہمارے کلچر ہے وہ پروموٹ کرنے میں بالکل بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. تو ایسے بہت ہی بہت شکریہ آپ سب کا. آپ کا بھی بہت شکریہ آنے کا. جی بالکل, آپ اپنے بینڈ کو ہمیں تھوڑا سا انٹروڈیوس کروائیں, کیونکہ ہم کوشش کرتے ہیں ہر پروگرام میں کہ نیا بینڈ ہو ہمارے ساتھ. بالکل. اپنے چترال کے جتنے بھی ینگ ٹیلنٹڈ میوزیشینز ہیں ان کو آگے لے کے ہمیشہ ہماری یہ کوشش ہوتی ہے. تو آپ اپنے بینڈ کے بارے میں ہمیں بتائیں اور تھوڑا سا ان کو انٹروڈیوس کریں. بالکل زبردست بات ہے عالیہ. تو میرے ساتھ رباب پہ عاصم ہے, قاضی عاصم, اور میرے پاس تنبک پہ میرے دوست محمد اسحاق. تو ہمارے ساتھ اور بھی ہمارے میوزیشینس تھے لیکن کچھ کام اور مصروفیات کی وجہ سے وہ نہیں آئے. اور ہمارے بینڈ کا نام ہے سخی بینڈ. سخی, جی جی بالکل, سخی بینڈ. جنرس. کیا سوچ کے آپ نے سخی بینڈ نام رکھا ہے؟ سخی یہ سارے سخی بینڈ یہ سوچ کے ہم نے نام رکھا کہ اچھا اور سچا, اچھا, تاکہ جو بھی ہم کام کرے, جو بھی جس لیول پہ کام کرے, سچائی سے کام کرے, اچھا جی, ایمانداری کے ساتھ کام. اچھا سفر بھائی, ابھی میں اور عالیہ سیاست کو ڈسکس کر رہے تھے, تو کیا لگتا ہے چترال میں آپ کو کیا لگتا ہے ابھی جو ہے جو پولیٹیشینز آئیں گے, آپ کیا امیدیں رکھے ہوئے ہیں آپ لوگوں نے جو پہلے آئے تھے ان سے, یا ابھی جو آ رہے ہیں ان سے آپ نے کیا امیدیں رکھی ہوئی؟ سیاست کے بارے میں تو ہم کیا بولے, سیاست تو ہمارے جو جتنے بھی ہمارے لیڈرز ہیں, جی سیاسی لیڈرز, وعدے وغیرہ تو انہوں نے چترال میں بہت زیادہ کیے لیکن کام ان کا 0% بھی نہیں ہوا ہے میرے حساب سے. میں نے ان کا کوئی ایسا کچھ نہیں دیکھا. باقی ہم کیا بول سکتے ہیں. آپ ووٹ دے رہے ہیں, ایک انسان کو آپ ووٹ دے رہے ہیں, آپ کے گھر والے دے رہے ہیں, ووٹ بہت قیمتی چیز ہے, تو آپ سوچ کے تو دیتے ہیں نا. کیا آپ کو یہ پھر وعدے بیچ میں چھوڑ کے ان کا جانے کا, کیا آپ لوگ کیوں احتجاج کیوں نہیں کرتے؟ یہ کیا ہو کیا رہا ہے چترال میں؟ احتجاج بھی کرتے ہیں لیکن کیا کریں, ووٹ تو ہم دیں گے لیکن مسئلہ یہی ہے کہ یہ ہمارے جو سیاسی لیڈر ہے کافی ٹائم سے چترال میں تو میرے خیال میں 1% بھی کام نہیں ہوا ہے. جب سیاسی ٹائم پہ جب ووٹ مانگنے آتے تو وہی نا, ہم ابھی بات کر رہے تھے کہ محبوب کے وعدوں کی طرح وعدے ہوتے ہیں کہ جب وہ اپنے مطلب کا ان کا ختم ہوتا ہے تو بس ختم. پھر بھی کس پارٹی سے چترال کو یہ بھول جاتے ہیں کہ چترال کہاں ہے. میں تو خاص پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہا ہوں. اچھا ماشاءاللہ, پی ٹی آئی والے. اچھا سفر بھائی, سیاسی باتیں تو ہوتی رہیں گی, ابھی جو ہے آپ کے بینڈ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے, تو ایک خوبصورت سا کوئی فوک میوزک, آپ جو بھی آپ کی اسپیشلٹی ہے جس میں بھی آپ سنائیں گے ہمیں ہمارے ناظرین کو. بالکل جی بالکل, تو خوبصورت سا گانا ہو جائے پھر. جی بالکل. محبت زندگی و دشت و بیابان پیچی بی چاہے پنہان پیچی بی. محبت زندگی و دشت و بیابان پیچی بیر شب ہجران پیچی بیر. ہمیش کیٹے تو بس جستل خجن کدان پیچی بیر خوش و ارمان پیچی بیر.
همیش کیتی تو بچوستل قجن که دانا پچی بیر خوش و ارمان پچی بیر تقدیر تسرا تماشا کوئی قسمت نصیب و تین گلا کوئی تقدیر تسرا تماشا کوئی قسمت نصیب و تین گلا کوئی عشق گچانتا بوتی چھوئی گوچی گمانا پیچی بیر چاہے پنہانا پیچی بیر عشق گچانتا بوتی چھوئی گوچی گمانا پیچی بیر غم و خطانا پیچی بیر محبت زندگی و دشت و بیابانا پیچی بیر شب ہجرانا پیچی بیر غریب خانہ ہسے نو گوئی شاخ چو شرانہ ہسے کو گوئی تا غریب خانہ ہسے نو گوئی شاخ چو شرانہ ہسے کو گوئی غریبی جوانی و شام غریبانہ پیچی بیر چاہے دورانا پیچی بیر محبت زندگی و دشت و بیابانا پیچی بیر شب ہجرانا پیچی بیر تقدیر تسرا تماشا کوئی قسمت نصیب و تین گلا کوئی تقدیر تسرا تماشا کوئی قسمت نصیب و تین گلا کوئی عشق گچانتا بوتی چھوئی گوچی گمانا پیچی بیر غم و خطانا پیچی بیر محبت زندگی و دشت و بیابانا پیچی بیر خوش و ارمانا پیچی بیر ماشاءاللہ بہت زبردست گانا ہے یہ آئی گیس پرانا گانا ہے جی جی بالکل یہ پرانا آپ نے خود لکھا ہے؟ نہیں نہیں یہ پرانا گانا ہے اچھا اچھا وہی نا مطلب جب آپ گا رہے تھے تو مجھے اندازہ ہو رہا تھا کیونکہ لیرکس بہت ڈیپ ہوتے ہیں جو پرانے گانے ہوتے ہیں. بالکل عالیہ گانا تو ہم نے سن لیا. آپ جاتے ہیں چھوٹی سی بریک پہ. بریک کے بعد آ کے ہم اپنے مہمانوں سے بھی بات کرتے ہیں اور میوزک بھی سنتے ہیں. تو کہیں مت جائیے گا, ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد آپ سب کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. کاغذ پلولا قسمی بریکا رجب سے سفن دن ہردیو کومیاری دا فخور خوشان گیو ریسین اور شیلی پروگرام کے اکشر ہے شامل بھی کو اس پتے کال کری اس پس ویڈیو کو دی بوم یعنی چون کے اس پس میوزیشنز دیا سنی اور ہسن جس اس پس معزز مینو دیا سنی ہتا سودی لودی کو بچ اس پتے کال کو بومی. ناظرین آج ہمارے ساتھ جو مہمان ہمارے معزز مہمان آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہیں ان کے بارے میں بتانے سے پہلے میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہوں گی کہ وہ چترال اور گلگت بلتستان سے پہلے وہ سینئر جرنلسٹ ہیں جنہوں نے براڈ کاسٹ میڈیا پہ یا مین اسٹریم میڈیا پہ پہلی دفعہ آن اسکرین جنہوں نے کام کیا ہے, تو یہ اعزاز ان کو حاصل ہے. اس کے علاوہ انہوں نے بہت زیادہ صحافت کے میدان میں بہت زیادہ کام کیا ہے. اس کے علاوہ مطلب چونکہ اس ٹائم پہ سوشل میڈیا کا یا ڈیجیٹل میڈیا کا اتنا زیادہ رجحان نہیں تھا, تو اتنا زیادہ انہوں نے کام کیا ہے, لیکن اتنا زیادہ وہ پرومیننٹ اسی لیے نہیں ہو پائی یا چیزیں اس لیے ڈاکومنٹ نہیں ہو پائی کیونکہ ڈیجیٹل میڈیا کا دور نہیں تھا. لیکن یہ اعزاز انہیں حاصل ہے کہ وہ چترال اور گلگت کے پہلے آن اسکرین کام کرنے والے جرنلسٹ ہیں.
تو میں دل کی گہرائیوں سے ہمارے بہت ہی معزز مہمان انور حسن صاحب چترالی کو اس پروگرام میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتی ہوں. سر آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے مصروفیات میں سے ٹائم نکال کے آج ہمارے پاس تشریف لے آئیں. تھینک یو سو مچ. سر سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ چترال کے کس علاقے سے آپ کا تعلق ہے؟ کیونکہ چترال کے ہر ویلی کا اپنا ایک مطلب ہر ویلی اپنے اندر ایک خصوصیت رکھتا ہے, تو چترال کے کس حسین وادی سے آپ کا تعلق ہے؟ بس اپنے ویلی کے بارے میں ہمیں بتائیں سر. چترال کے محل حقوق خیبر پختونخوا کا تیسرا بڑا حصہ ہے جی, اور چترال کے اندر 35 وادیاں ہیں, ویلیز ہیں. بالکل سر. اس میں سے جو سب سے خوبصورت جو ویلی ہے, جو شاعروں کا دیس یا شاعروں کا جو نگر, اور یہ چترالی ستار جو ابھی آپ کے جو میوزیشین اس نے جو بجایا, اس کی جو پرورش اس چترالی ستار کی میرے گاؤں سے ہوئی ہے. اور میرے علاقے سے ایک بہت بڑا اس زمانے کے صوفی شاعر بھی اس کو کہہ سکتے ہیں, اس کی جنم بھومی میرے اس گاؤں سے ہے. بالکل. اور وہ چترال کا بہت ہی خوبصورت سرزمین کے اندر ایک گاؤں سنوگر سے میرا تعلق ہے. اچھا, ماشاءاللہ. جی, تو یہ سنوگر کا ایک پس منظر ہے, اس گاؤں سے میں تعلق رکھتا ہوں. اور سنوگر کے حوالے سے چترال کی جب بھی بات کی جائے تو سنوگر کے حوالے سے لوگ اس کو جانتے ہیں, سمجھتے, پہچانتے ہیں. ایک خوبصورت علاقہ ہے, لوگ مہمان نواز ہے, بہت زیادہ, اور میوزک سے شغف رکھتے ہیں, کھیل کود میں حصہ لیتے ہیں. بالکل. یہ اور اس کے شہتوت چشمے, بالکل, پھوٹتے چشمے, یہ بہت ہی مشہور ہے میرے گاؤں کے. جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں نا, جب آپ بتا رہے تھے تو مجھے ایکسائٹمنٹ ہو رہی تھی کہ پتہ نہیں کون سا علاقہ ہے ایسا. تو اور یہ بھی ہے کہ مطلب ہم نے جتنی بھی کھوار شاعری مطلب دیکھی ہے, میں نے جتنی بھی سنی ہے, تو جو منظر کشی ہوتی ہے وہ سنوگر کی ہو رہی ہوتی ہے, چشموں کی بات ہو یا شہتوت کی بات ہو یا اس کی خوبصورتی کی بات ہو. تو آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں سر کہ سنوگر بہت ہی پیارا علاقہ ہے. ایسے ہی ہے. جی سر. سر چونکہ آپ کا تعلق جو ہے وہ شعبہ صحافت سے ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے چترال میں اگر دیکھا جائے تو آج کل کے بڑے بڑے مسائل کون سے ہیں جن پہ آپ نے بھی ڈیفینیٹلی کام کیا ہوگا پہلے؟ آپ کو کیا لگتا ہے ایسے کون سے بڑے مسائل ہمارے چترال کے لوگوں کو جو ہے آج کل پیش آ رہے ہیں؟ ٹھیک ہو گیا, آپ نے اچھا سوال پوچھا. پہلے تو ہم یہ تعین کریں کہ چترال ہے کیا اور اس کی محل حقوق کی اہمیت کیا ہے. ہم سینٹرل ایشیا کے ہب میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں. یہ جو چترال ہے دنیا کی دوسری بڑی طاقت روس کے ساتھ کنیکٹ ہونے کا ایک واحد ذریعہ ہے, اور اس کے سراؤنڈ میں 3 ملکوں کے بارڈر لگتے ہیں. تو اس کی اسٹریٹجک پوائنٹ سے آپ دیکھا جائے اس کی اپنی ایک اہمیت ہے. کسی زمانے میں یہاں ٹریڈ ہوا کرتے تھے, اور چترال کی اس محل حقوق کی اہمیت کو دیکھا جائے, اس کو اس طرح سے اس تناظر میں اس کو فروغ دیا جائے جس طرح کراچی ہمارے ملک کی معیشت کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے, تو چترال بھی کسی زمانے میں اسی طرح اس کا اختیار, اس کی جو اہمیت کی جو ہے نا وہ اجاگر ہوگی. تو یہ اس کی محل حقوق کے لحاظ سے دیکھا جائے اہمیت اپنی جگہ, لیکن جب سے پاکستان بنا ہے, آزاد ہوا ہے, تو ریاست چترال وہ پہلا ریاست تھا جس نے الحاق کیا پاکستان کے ساتھ. سب سے پہلا, یعنی جتنی بھی ریاستیں پاکستان کے اندر جو پاکستان بننے سے پہلے موجود تھے, وہ پہلا ریاست تھا جو چترال اپنی وفاداری نبھا کے پاکستان کے ساتھ الحاق کیا. اب رہی حکومت اور دیگر ریاستی اداروں کی طرف سے اس کو صرف نظر رکھنا, تو یہ میرے خیال میں کوئی 75-76 سالوں سے انتہائی محروم علاقہ اگر کوئی سمجھا جائے وہ چترال ہی ہے. لیکن ان لوگوں کی ظرف ہے, ان لوگوں کی ایک خوبصورتی ہے, ان لوگوں کی امن پسندی کا ایک نشانی ہے کہ انہوں نے ابھی تک ریاست پاکستان یا حکومتوں کے ساتھ اس طرح انہوں نے کوئی نعرے وہاں نہیں اٹھے, وہاں کوئی غلط تاثرات اس ملک کے حوالے سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت شدت کے ساتھ اس چیز کو ہم چترالی محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے محرومیان بہت زیادہ ہے, جس کو ریاست نے بھی اور مختلف زمانوں میں حکومتیں جو بنتی آئی ہے انہوں نے بھی اس کے اوپر توجہ نہیں دی. اور اس کی وجہ ہمارے لوکل قیادت بھی ہے, کیونکہ ہمارے جو سیاسی قائدین ہیں ان کے اندر وہ کیپیسٹی نہیں ہے جو
ہاؤس آف دا فلور جو وفاق کے اندر آپ کی صحیح نمائندگی کر سکے. اور رقبے کے لحاظ سے چترال تو عمومی طور پر بے شک بڑا ہے لیکن آبادی کے لحاظ سے اس کا ایک ہی قومی اسمبلی کے اندر نشست ہے. اس کی وجہ سے ہماری صحیح طرح سے نمائندگی نہیں ہو پاتے اور نمائندگی کے ساتھ جو لوگ الیکشن میں حصہ لے کر آتے ہیں وہ بھی اس طرح اپنے اس نمائندگی کو صحیح طرح سے نہیں نبھاتے. اب دوسرے سوال کی طرف میں آؤں. آپ نے کہا کہ مسائل کیا ہے. ہماری سب سے بنیادی مسائل جو روڈ ہے, روڈ جس جگہ میں اچھا ہو وہاں ایکسس ہوتا ہے ہر کام کو کرنے کے لیے. اب روڈ وہاں صحیح ہو وہاں ہاسپٹل بھی بنے گا, وہاں ٹورزم بھی فروغ پائے گا, وہاں صحت عامہ کا جو ادارے ہیں وہ بھی ٹھیک ہوں گے اور تعلیمی ادارے بھی مضبوط ہوں گے. اب یہاں سے ہم ٹریول کر کے وہاں جاتے ہیں تو آپ یقین جانیں یہ کوئی میرے خیال میں 150 کلومیٹر کا ایک ڈسٹینس مانتا ہے لیکن اس 150 کلومیٹر کے یہ 5-6 گھنٹوں کے مسافت ہے لیکن 10-12 گھنٹے لگتے ہیں. تو ہمارے سب سے بڑا مسئلہ ہے روڈ ہے. اس کے بعد پھر یہ کہ تعلیمی جو نظام وہاں اسکولوں کے کالجوں کے کوئی اس طرح کے نیٹ ورک نہیں ہے جو کہ وہاں کے لوگوں کو تعلیم دیا جائے. لوگ اپنے بساط کے طور پر اور رفاہی ادارے این جی او انہوں نے مختلف انسٹیٹیوٹ اسکول کالج وہاں کھولے, ان کے ذریعے سے ایجوکیشن کا جو لٹریسی ریٹ ہے ہمارے پاس وہ 85 ہے. اس کے باوجود تعلیم ناپید ہونے کے باوجود ہمارے لوگوں کی جو تعلیمی میدان میں جو رجحان ہے وہ 85% ہے جو پاکستان کے کسی جو ترقی یافتہ شہروں میں بھی وہ لٹریسی ریٹ نہیں ہے. تو ان لوگوں کو اگر تعلیم کے میدان میں وہاں سہولیات دیا جائے وہاں بڑے بڑے اسکالر بڑے بڑے انٹلیکچوئل بڑے بڑے دماغ اٹھیں گے جو پاکستان کی خدمت کریں گے, دنیا میں بھی پاکستان کے نام روشن کریں گے. اور تیسری صحت کا اور اسی سے جڑی ہوئی یہ مسائل ہے, اسی سے جڑی روڈ سے جڑی ہوئی مسائل ہے. روڈ اگر ٹھیک ہو جائے تو ہاسپٹل وہاں بنیں گے, ٹورزم فروغ پائے گا اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ وہاں لوگوں کے کلچر کے بارے میں لوگوں کو معلوم ہوگا. تو یہ بنیادی مسائل ہیں. جن مسائل کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ روڈ کا ہمارا مسئلہ ہے یا ان سے ریلیٹڈ مطلب وہ ہر مسئلے کو جنم دیتا ہے جو ہم کہہ رہے ہیں کہ روڈ انفراسٹرکچر ہے. تو جب ہم ان مسائل کے اوپر بات کرتے ہیں تو کیا یہ جو ہمارے پچھلے سیاسی نمائندگان جتنے بھی آئے ہیں تو کیا یہ ان کی ناکامی ہے کہ انہوں نے مطلب اچھے سے کام نہیں کیا چترال کے ان مسئلوں کو حل کرنے کے لیے کچھ نہیں کیا, مطلب کیا سمجھتے ہیں آپ؟ ڈیفینیٹلی اگر دیکھا جائے میں سمجھتا ہوں کہ نمائندگی جو ہمارے علاقے کی ہونی چاہیے وہ تو مطلب لوکل جو قیادت ہے وہ تو کیپیسٹی نہیں ان بیچاروں کے. چترالی جو ہے نا ویسے بھی بڑے شرمیلے اور معصوم ٹائپ کے لوگ ہیں, ٹھیک ہے, ان کو بڑا عہدہ بھی مل جائے اس کو وہ یوٹیلائز نہیں کر پاتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ قیادت کی بہت ہی فقدان ہے اور ہمارے پاس کوئی ایسا قیادت ہو اور جس کے ذریعے سے ہم اپنی علاقے کی بہتری کو اور ترقی کے شاہراہ میں ہم اس کو گامزن کر سکیں. یہ لوکل قیادت اور ہمارے پاس سیاسی ول نہیں ہے جس کے ذریعے سے چترال کی جو نمائندگی کرائے جا سکتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ جڑی ہوئی باتیں یہ کہ ایک ہی سیٹ ہے چترال کا قومی اسمبلی کا, تو وہ اپنی کیپیسٹی کے حساب سے کسی نے کام بھی کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک سیٹ کو لے کر چترال ایک بہت بڑا ایریا ہے. تو یہاں جو سیاسی حکومتیں جب بنتی ہے تو وہ سیٹ کے حساب سے جو ایم این اے آتے ہیں اس علاقے کے اس کے حساب سے اس علاقے کو ترجیح دیتے ہیں. تو ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے قومی اسمبلی میں ایک ہی نمائندگی ہے, ایک ہی ایم این اے ہے. تو اس کی وجہ پچھلے جو ہے وہ آبادی کے لحاظ سے جو الیکشن کمیشن جو تعین کرتا ہے ممبرز کا, یہ بھی ایک وجہ ہے کہ آبادی کم ہے. تو ابھی شاید ہو جا کے کوئی اس کے مردم شماری ہوگی, اس کے بعد پھر کوئی 2 نشستیں قومی اسمبلی کے لیے مختص ہوں گے. جی سر, ابھی آپ نے اتنے سارے چیزوں کے بارے میں بات کی, آپ کو کیا لگتا ہے ابھی جو لوگ منتخب ہوں گے ان میں ایسا آپ کو کیا لگتا ہے ایسے کون سے نمائندے ہیں جو نمائندگی کریں گے چترال کی جو ان مسئلوں پہ کام کر سکتے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کوئی ایسی شخصیات ابھی الیکشن میں فی الحال حصہ لیا ہے کسی نے؟ اچھا, میں جہاں تک ابھی فی الوقت جو الیکشن کی جو سرگرمیاں عروج پر ہے اور مختلف سیاسی جو عمائدین ہے اپنی اپنی پارٹی کے طرف سے وہ ہم الیکشن لڑنے جا رہے ہیں, لیکن ہمیں تھوڑا سا جذباتی ہونے کے بجائے ٹھنڈے دماغ کے ساتھ اگر سوچا جائے صرف چترال کو بنیاد بنائے, کیونکہ ہمارے جو مسلک ہمارے جو پارٹی وہ بعد میں آتے ہیں, سب سے پہلا چترال آتا ہے.
सही बात है। चित्राल को आप तरजीह दें, चित्राल के मसाइल को आप समझिए। चित्राल के मसाइल को कोई हल करने वाला शख्स कोई भी आ सकता है, वो कहीं से भी हो, हमें उसको मतलब उसकी दस्तबाजू बनना चाहिए। तो मैं अभी फिल वक्त में मुख्तलिफ सियासतदान वहाँ के चित्राल के हवाले से इलेक्शन लड़ने जा रहे, तो मैं देखता हूँ PTI के भी और नून लीग के भी और पीपल्स पार्टी के भी, जमात इस्लामी के भी, वो सारे हमारे दोस्त हैं। उनके साथ बैठते उठते, उनके विजन के बारे में मैं जानता हूँ अच्छी तरह से, और उनके अंदर कितनी कैपेसिटी है। और तो मैं उस लिहाज से मैं कोशिश करूंगा, मैं समझूंगा, मैं बताने की कोशिश करूंगा कि मैं पहला चित्राली हूँ। सबसे पहला मेरा जो शुनाख्त है वो चित्राल है। चित्राल के जाविये से मैं देखूंगा कि मेरे मसाइल क्या है और मेरे मसाइल को हल करने के लिए जो अहलियत रखने वाला शख्स कौन है। बिल्कुल। तो उस अहल शख्स को देखना है, ना कि मैं पार्टी को देखना है, वो किसी भी पार्टी से हो, उसका ताल्लुक हो। मैंने चित्राल को देखना है कि ये शख्स आके चित्राल का मसले मसाइल हल कर सकते हैं, तो उसको बुनियाद बनाकर हमारे सामने जो कॉम्पिटेंट कैंडिडेट है उसको सपोर्ट करना चाहिए। फिल वक्त जो मैं इफ्तिखार, शहजादा इफ्तिखार जो है मेरी नजर में पढ़ा लिखा आदमी है, सोबर आदमी है, ठीक है। मैं मेरी सियासी इख्तिलाफ, मेरे जो किसी जमाने में समझो कि शहजादा मुहिद्दीन साहब मरहूम, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे, हमने घर में उससे नफरत करते पल बढ़े हैं, क्योंकि घर में उसकी मुखालिफत हुआ करते थे मेरे वालिद साहब। मैं वो वाहिद मतलब दिल गुर्दा रखने वाला शख्स हूँ जो अपने वालिद की उस जो सोच से इख्तिलाफ किया। इससे आप अंदाजा लगा ले मैं किसी का स्पोकन पर्सन नहीं हूँ। मैं हकाइक पर चीजों को देखकर फिर बताता हूँ कि यार ये ठीक है। फिर एक जमाना ऐसा हुआ उसी शहजादा मुहिद्दीन मरहूम का, जिनके बारे में लोग मुख्तलिफ बात करते थे। मैं पूरे सियासी कायदीन से जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आया, मुझे बैठने का मौका मिला और सबसे बेहतरीन शख्स मैं उसी को पाया जिससे मैं बचपन में नफरत किया करते थे। घर वालों ने मुझे सिखाया था, मेरे वालिद साहब। तो आप अंदाजा लगा ले हम लोगों के बारे में जो सुन के जो तायुन करते हैं वो कितनी गलत होती है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि इफ्तिखार और इस वक्त जो JUI के सीट से वहां इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं वो तलहा महमूद, मैं कहता हूं कि ये एक तो इस आदमी की, इस शख्सियत की जो है सबसे बड़ी बात ये कि ये आपके हाउस, आपके फ्लोर में, आपके कौमी असम्बली के अंदर आपकी सही नुमाइंदगी कर सकता है, आवाज उठा सकते हैं। उसके पास असर रसूख है और उसके रफाही इदारे हैं, मुख्तलिफ शक्लों में दुनिया में काम कर रहे हैं, ठीक है। वो करप्ट नहीं है। अगर वो करप्ट नहीं है, वो पूरे जो फंड रिलीज होंगे चित्राल के लिए उसमें से एक पाई का भी कहीं करप्शन के नजर नहीं होंगे। इफ्तिखार सिलेक्ट होता है, वो बाई बुक चलने वाले शख्स है, ठीक है। उसके ऊपर उसके दुश्मन भी करप्शन को कुछ चार्जेस नहीं लगाएंगे। सर इसी बात पे आपने तलहा महमूद साहब की बात की, तो इसी बात हमारे पास भी एक खूबसूरत पैकेज मौजूद है। उस पैकेज को देखते हैं, उन्होंने जो फलाही काम किए थे जो भी, उसके बाद आके उसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। तो चले चल के पैकेज देखते हैं। तलहा महमूद फाउंडेशन ने पाकिस्तान के हर कोने कोने में फलाही काम जारी रखने और बिला तफरीक, बिला रंग व नस्ल हर मुतासरा शख्स तक पहुंचने का इरादा किया हुआ है। मुल्क में कोई भी कुदरती आफत की सूरत में तलहा महमूद फाउंडेशन हमेशा शाना बशाना काम करती हुई नजर आती है, चाहे वो कोरोना हो, सैलाब हो या जल्जला या कोई भी कुदरती आफत की सूरत में तलहा फाउंडेशन मुतासरीन तक पहुंचने में कभी देर नहीं करती। मुल्की आफात हों या गैर मुल्की, हर जरूरतमंद तक पहुंचकर मुमकिना मदद फराहम करना तलहा फाउंडेशन का मकसद है। सिर्फ कुदरती आफात नहीं, गरीब बच्चियों की शादी, मुस्तहिक बच्चों को स्कॉलरशिप, सैकड़ों मुस्तहिक खानदानों तक राशन, फ्री दस्तरखान, चाहे खैबर एजेंसी हो, बटाग्राम हो, आलाई के पहाड़ हो, कुंद हो या कोहिस्तान हो, तीरा वैली हो, सिंध के मुतासरा इलाके हो, बलोचिस्तान या पंजाब हो, तलहा महमूद फाउंडेशन अपनी मदद आपके तहत हर जगह पेश रहती है। तलहा महमूद फाउंडेशन का हर वर्कर जब तलहा साहब को अपने साथ काम करते हुए पाता है तो इसमें जोश और जज्बा मजीद बढ़ जाता है। यही वो तलहा महमूद हैं जिन्होंने अपनी 18 साला सियासी कैरियर में कई वजारतों के बावजूद भी कोई माशी फायदा नहीं हासिल किया।
بلکہ جب حج کے وزیر بنے تو حاجیوں کو 65,000 حج سے پہلے اور 1,35,000 حج کے بعد پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار واپس کیا گیا۔ بلا شبہ پاکستان ایک زرخیز ملک ہے اور یہاں ایسے جذبہ انسانیت رکھنے والے لوگوں کی بہت ضرورت ہے تاکہ اس خطے کو جنت کا گہوارہ بنایا جا سکے۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا پیکج جو ہمارے پروڈکشن ٹیم نے بنائی تھی طلحہ محمود صاحب کے جو خدمات ہیں ان کے بارے میں۔ تو ابھی چلتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کی جانب، اس کے بعد آ کے پھر ہم اس کے اوپر بات کریں گے، تو کہیں مت جائیے گا، دیکھتے رہیے صدائے چترال۔ ویلکم بیک، خوش آمدید، خوش آنگیو ناظرین۔ عالیہ بریک پہ جانے سے پہلے ہم ایک پیکج دیکھ رہے تھے طلحہ محمود صاحب کے اوپر جنہوں نے اتنے اچھے کام کیے ہیں، انہوں نے سوشل ورک کیا ہے، تو بالکل اس کے اوپر جی ہم نے پیکج میں بھی دیکھا کہ پچھلے 18 سال سے وہ کام کریں، تو میں سر کی جانب جانا چاہوں گی کہ سر طلحہ محمود صاحب ہم نے دیکھا بھی کہ 18 سال سے پاکستانی سیاست میں ہیں، تو آپ ہمیں ان کی کوئی اچھی کوالٹیز بتائیں، ان کے بارے میں کیا مطلب۔ اب میں صحافی ہوں، آپ نے بہت ہی مشکل سوال پوچھا میرے لیے، کیونکہ ہم جب بھی کسی کے حوالے سے بات کرتے نا واقعتاً اس بندے کے اندر وہ کوالٹیز موجود ہے، ہم کھلی آنکھوں سے نہیں دیکھتے۔ بالکل میں اس کی بات کروں گا، تعریف کروں گا، اس کے اگینسٹ کے جو پارٹی نہ ہوگی، دیکھو انور چترالی نے کوئی فائدہ لیا، کوئی مفاد لیا، یا کوئی اور پارٹی، میں لیٹ سپوز پی ٹی آئی کا کوئی رہنما اچھا شخصیت ہے، میں اس کی تعریف کروں، مجھے نون لیگ والے کہ اچھا یہ تو یوتھیا ہے، بالکل ہمارے اوپر اس طرح کے ٹیگ لگتے ہیں۔ ہم اس وقت جو سیاست کو اتنا گندا کیا گیا ہے، جو ہم واقعتاً ایک جس کے پاس ویژن ہے، کوالٹی ہے اور اچھا انسان ہے، اس کی تعریف بنتا ہے، ہم تعریف کریں تو لوگ اس کو مفادات، آپ کی ذاتی مفادات کے ساتھ جوڑتے ہیں کہ واقعی اس نے کوئی فائدہ لیا ہے۔ تو اس لیے میں ایک صحافی ہونے کے ناطے میں اس شخص کے بارے میں جب یہ باتیں کروں گا، لوگ آپ کے کمنٹ سیکشن میں آ کے پتہ نہیں کیا کیا باتیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو میں اس بات کی بھی وضاحت کروں، کیونکہ میں مختلف حکومتوں میں مختلف وقتوں میں پی ٹی آئی کا بھی، نون لیگ کا بھی، پیپلز پارٹی کا بھی میں افیکٹو رہا ہوں، مجھے ملازمتوں سے نکالے گئے، میں کسی کا بھی اسپوکن پرسن نہیں ہوں، لیکن اگر طلحہ محمود کا میں دیکھتا ہوں کام رفاہی کاموں کا، اور میں اس کو کریڈٹ دیتا ہوں، اور 18 سالوں کا میں اکثر پارلیمنٹ کو بھی میں نے کور کی ہے، سپریم کورٹ کو بھی میں نے کور کی ہے، مختلف جو انٹرویوز بھی میں نے کی، اور سیاسی قائدین کے ساتھ بھی میں نے اٹھک بیٹھک کی، ان کو دیکھا ہے، تو میں جے یو آئی سے اس کا تعلق ہے، مذہبی جماعت سے اس کا تعلق ہے، لیکن بہت ہی پڑھا لکھا اور ویژنری شخصیت ہے۔ 18 سال آپ مجھے بتائیں، اس ملک میں کھرب پتی لوگ ایک چوانی کا روادار نہیں ہوتے چھوڑنے کے لیے، ایک چوانی، بالکل 18 سال میں ایک ایم این اے جو ہے، ایک ایم این اے ہمیں مہینے میں 1 کروڑ کا پڑتا ہے، پاکستانی عوام کو ایک ایم این اے 1 کروڑ کا، آپ اندازہ لگا لیں اس کو 1 سال کا کر دے تو 12 کروڑ یہاں نے، بالکل۔ تو اس نے اپنے دور حکومت میں 18 سال اس نے حکومتوں کا حصہ رہے، کلیدی عہدوں میں رہا، وفاقی وزیر رہے، اس نے حکومت سے کوئی پریویلیجز نہیں لیے، نہ مرات لی، نہ کوئی پیٹرول کے مت میں، نہ کوئی تنخواہ لیا، مطلب سمجھو کہ آپ کے قومی خزانے کو اس نے 1 ارب سے زائد جو لینا تھا، ان کا حق بنتا تھا، اس نے نہیں لی۔ اب میں اس بندے کی کیوں تعریف نہ کروں، مجھے کیوں اچھا نہ لگے کہ میرے ملک کے خزانے پہ وہ بوجھ نہیں ہے، وہ ایک چوانی نہیں لے رہے، وہ بلکہ کنٹریبیوٹ کر رہے۔ کیا میں اس بات کو یہاں بتاؤں، آپ کے فورم میں، آپ کے پروگرام میں بتاؤں، کیا میں سائٹڈ، کیا کوئی ون سائٹڈ ہو کے بات کر رہا ہوں؟ یہ اس بندے کی کریڈٹ ہے، اس کو حق جاتا ہے، اس کو ایڈمائر کرنا چاہیے۔ تو ہم جب بھی کسی شخصیت کے بارے میں واقعتاً اس نے کوئی اچھا کام کیا ہو، تو ہم اپنے پارٹی کی اینک لگا کر اس کو دیکھتے ہیں، یا اپنے تعصب کی اینک لگا کر اس کو دیکھتے ہیں۔ میرے بھائی اس طرح نہیں ہوتا، آپ لوگ ان ساری چیزوں سے بریوزمہ ہو کے بندے کے اندر کوئی کوالٹی ہے اس کو ایڈمائر کرو، آپ کے اندر ہے، اس کے اندر ہے، کسی کے اندر بھی اگر اچھا خوبی ہے، اگر وہ اچھا شخصیت ہے، اس کی تعریف کرنا بنتا ہے۔ تو میں اس لحاظ سے پاکستانی سیاستدانوں کو جب بھی دیکھا، وہ کسی نہ کسی لحاظ سے کرپشن میں انوالو ہوتے ہیں، آپ کے ملک کے خزانے کے اوپر بوجھ بنتے۔ ایک آدمی کرپشن بھی نہیں کیا، الٹا اس کا جو حق بنتا ہے اس کو بھی اس نے پریویلیجز اس کو ملنے تھے،
وہ بھی نہیں لیا. تو یہ اس کی بڑی کریڈٹ ہے, میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں. سر طلحہ محمود فاؤنڈیشن کے تھرو بھی انہوں نے چترال کے لیے بہت سارے جو ہے وہ خدمات سر انجام دی. اس کے علاوہ بھی ریسنٹلی حج کے اوپر بھی انہوں نے کافی جو ہے وہ اچھا رسپانس. ڈیفینیٹلی اس میں اربوں روپے جو حجاج حضرات یہاں پاکستان سے جاتے. اب حج کا جو منظر ہے, ایک بندے کی دلی خواہش ہوتا ہے وہ کہ مدینہ چلا جائے, روضہ رسول میں حاضری دے اور اپنی فریاد اس کو سنائے, اور جوڑی مطلب پائی پائی جوڑ کے لوگ حج کے لیے مطلب وہ خرچ کرتے ہیں, اس پہ چلے جاتے. ایک غریب آدمی جس نے حج کی نیت کی ہو, اس نے پیسے اکٹھا کیا, اس نے اپنے پیٹ کاٹا جا کے, اب حکومت کے پاس جب پیسہ چلا جاتا ہے نا, وہ اس کا مثال ایسے کہ شیر کے منہ سے نوالا چھیننے والی بات ہے. ٹھیک ہے, اس نے اس زمانے پہ 65,000 2 لاکھ جو یہاں جو حجاج جو یہاں جو مطلب حج کے لیے جاتے تھے ان کو واپس کیے. جب ظاہر ہے اس وقت حالات تبدیل ہوئے. بہرحال اینی وے اس کا آپ خود اندازہ لگا لیں کہ حکومت کے پاس خزانے میں وہ پیسہ چلا جائے, اس کو پھر ریکور کرنا ایک بہت لمبی پروسیس ہے. اور وہ حکومتوں سے کے پاس پیسے چلے جائے, آپ اس سے سمجھو کہ مایوس ہوتے. تو وہ اربوں روپے واپس اس نے کیا ہے, اس کو بھی میں کریڈٹ دیتا ہوں اس لحاظ سے. لیکن میں اس پروگرام کو سمجھتا ہوں, مجھے تو نہیں پتا تھا آپ لوگوں نے اس پروگرام کو آرگنائز کیا, اس حوالے سے مجھ سے کوئسچن کر رہے, تو مجھ سے کوئسچن اگر کر رہے, میں اس کے بارے میں جانتا ہوں تو بتانا میرا فرض بنتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کسی اور شخص اچھا شخص ہے اس کے حوالے سے مجھ سے پوچھیں گے, میں بتاؤں گا بغیر لگے لپٹے میں بتاؤں گا. تو ہمیں جس حوالے سے آپ نے کوئی موضوع بنایا, مجھ سے سوال کیا, میں اس کے حوالے سے بتانے کا میرا فرض بنتا ہے ایک صحافی ہونے کی حیثیت سے. بالکل. سر طلحہ محمود صاحب ابھی چترال سے الیکشن لڑ رہے ہیں, تو انہوں نے چترال کو کیوں سلیکٹ کیا ہے, مطلب چترال سے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیسے کر لیا؟ میرا جو طلحہ محمود سے, میں سارے پارٹی قائدین سے اٹھک بیٹھک ہے ہماری, اٹھتے بیٹھتے. میں زندگی میں طلحہ محمود سے صرف ایک دفعہ میری ملاقات ہوئی ہے, ایک دفعہ. حالانکہ میں اسلام آباد بیس جرنلسٹ ہوں, مجھے ہر اس سیاسی شخص سے ملنے کا موقع ملتا ہے, اور ہمارا کام ہے, ہمارے اس کام کا مطلب سمجھو کہ ذمہ داری ہے کہ ہر اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے میں کسی سیاسی شخص سے مل رہا ہوں, میرا کام کی نوعیت ہی ایسا ہے. تو میں زندگی میں ایک بار اس سے میری ملاقات ہوئی ہے, تو میں مختلف اپنے سورسز سے میں نے پتہ کیا کہ اس کو چترال کے جمعیت علماء کے قائدین خود بلایا ہے. خود بلا کے کہا یار بہت عرصے سے یہ علاقہ قسم پرسی کی حالت میں ہے, تو کوئی ایک شخص آئے جو آ کے ہمارے جو حالات ظاہر سے دو چار ہے اس کو حل کرنے کی کوشش کرے. تو انہوں نے میرے خیال میں جو قیادت جو مجھے بتا رہا تھا, کیونکہ میں کل آپ لوگوں کی طرف سے فون آیا, میں نے تھوڑا سا اندازہ لگایا پروگرام کا کیا وہ ہوگا, تو کچھ آپ لوگوں نے تھوڑا سا ہاؤ نو کہ میں نے سرچ کی اس حوالے سے, اپنا جو ہے نا اپنا فاختہ میں نے بگایا, اپنا پرندہ اپنا چڑیا بگایا مختلف سائٹوں پہ کہ خبر کیا ہے, چترال کے اندر کیا ماحول ہے اور لوگ کیا کہتے ہیں, اور واقعتاً اس کے اندر اس کے پیچھے کیا ہے. تو مجھے جو بات پتہ چلا کہ وہاں کے قائدین جو جمعیت العلماء کے سینئر قائدین خود طلحہ محمود کو بلا کر ایگری کیا کہ بھئی آپ ہمارے حلقے سے الیکشن لڑے, ایک تو آپ کے پاس رفاہی ادارے ہیں, دوسرے یہ کہ آپ کرپشن نہیں کر سکتے, تیسرا آپ اس علاقے کے لیے نمائندگی اچھے کر سکتے ہیں, فلور آف دا ہاؤس میں جا کر بات کر سکتے ہو, اثر رسوخ والا شخص ہے. تو اس لحاظ سے قائدین نے یہ فیصلہ کیا کہ بھئی آپ چترال میں آ کے الیکشن لڑے. مجھے یہاں تک پتہ چلا, باقی آپ لوگ بھی میڈیا سے منسلک ہے, صدائے چترال کے حوالے سے کوئی انفارمیشن آپ لوگوں کے پاس بھی ہے, اس میں کوئی آپ لوگوں کو بتاتا, مجھے میرے علم میں بھی اضافہ کرے, میں سنوں گا آپ سے. تو یہ میں یہاں تک میں نے مطلب میری جو معلومات ہے یہاں تک ہے. جی سر, یہاں پہ میں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ سر اگر وہ چترال میں آ کے الیکشن لڑنے کا وہ کہہ رہے ہیں, یا مطلب جیسے آپ نے بتایا کہ وہاں کے لوگ اسے لے کے آئے ہیں تاکہ وہ اپنی آواز ایوان بالا تک اچھے سے پہنچا سکیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے سر کہ اگر وہ چترال کی تقدیر بدلنے کا سوچ رہے ہیں تو کیا لگتا ہے کہ چترال کی عوام کو اسے سپورٹ کرنا چاہیے اس معاملے میں؟ دیکھو, ہم نے ہماری جو تاریخ رہی ہے نا چترال کے, کسی زمانے میں نصرت بھٹو کہاں کے کراچی سے, بالکل وہ آ کے اس نے الیکشن لڑی, جیتا ہے. مہاجر کراچی سے اس کا تعلق, مشرف. لوگ ابھی سوال کریں گے بھائی یہ چترال کا نہیں ہے, چترال کا وہ آدمی جو نکھٹو ہو, پارلیمنٹ میں آ کے آپ کے بارے میں بات نہیں کرنا, میں نے اس کو اچار ڈالنا ہے. بھائی وہ کسی بھی پارٹی سے ہو, میرا اس سے کیا تعلق ہے, میرا ترجیح جو ہے چترال ہے.
चित्राल के मसले को कोई भी शख्स अच्छे अंदाज में हल कर सकते हैं, वो किसी भी पाकिस्तान के किसी भी कोने से उसका ताल्लुक हो, ठीक है, वो कॉम्पिटेंट हो, वो दियानतदार हो, वो मुखलिस हो के इलाके की नुमाइंदगी कर सकता हो, उसके ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो, वो करप्ट ना हो, मैं क्यों ना वेलकम करूं। मैंने सुना है कि मैं तमाम चित्राली जो कौम से भी मैं अपील करता हूं कि पीटीआई के साथ हमारी हमदर्दी है, मैं लतीफ दोस्त है मेरा, ठीक है, वो भी कौमी असेंबली के लिए वो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, लेकिन क्या 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 फायदा होगा। चित्राली कौम का 5 साल जया होगा, 5 साल। उसने खुद कुरान, मुझे बहुत बुरा लगा, उसने कुरान पे हाथ रखे, उसने कहा मैं इमरान खान का सिपाही हूं, मैं इमरान खान के लिए जान दूंगा, लड़ूंगा। इसका मतलब ये कि वो इलेक्शन लड़ेगा चित्राल से, नुमाइंदा बनेगा और यहाँ ना आके अपोजिशन बेंचों में बैठेगा, आपके 5 साल जया करेगा। क्या इस लिहाज से मैं चित्राली होने की हैसियत से, आप चित्राली होने की हैसियत से उसकी आवाज बननी है या उसको वोट देना है, आपने आंखें खुली रखनी है। मुझे इस बात से गरज है कि बड़ोगल में जो एक दादी अम्मा है, उसके पास जो है ना अपने मरीज को हॉस्पिटल में पहुंचाने के लिए 10 घंटे लगते घोड़े पे बैठा के, मुझे उसकी दर्द महसूस होता है। मुझे लतीफ, मुझे इफ्तिखार, मुझे फजल रब्बी अजीज नहीं है, ठीक है, उस मसले को कोई हल कर सकता है। मुझे उसकी इस चित्राल के मसले को, जो चित्राल में गरीब गुर्बत की जो लकीर से भी नीचे जिंदगी गुजारे, मुझे वो अजीज है, वो लोग अजीज है कि कोई बंदा आए, उनकी अशिकशुई करे, मसले को एड्रेस करे, वहां अपने काम तरक्याती कामों को तेज करे। मुझे इसके दस्तबाजू बनना चाहिए, उसको वोट देना चाहिए। अगर ये नहीं करेंगे, आप चित्राल के रास्ते में रुकावट हो रहे, क्यों नहीं, हमने तो 8 फरवरी को जुल्म का बदला लेना है। भाई किससे जुल्म का बदला ले रहे आप? आप खुद जुल्म का मतलब दूसरों पे जुल्म करते रहे। अब मैं उसकी अभी पिन पॉइंट पे जाऊंगा, बहुत सारी चीजों को आर्गुमेंट्स के साथ बताऊंगा, कोई अकली दलील के साथ बताऊंगा। आपके प्रोग्राम का जो दौरानिया ना वो निकल जाएगा। तो आप लोग जज्बाती ना होए। कोई आदमी खिदमत के लिए आया है, किसी भी पार्टी से ताल्लुक हो, किसी भी मसलक से ताल्लुक हो, किसी भी, हम पहले चित्राली होने का सबूत दे और चित्राल को तारीखी के शाहराह में गमजन करे। उस हवाले से कोई भी आगे हमें इसकी मदद करना चाहिए। हमें ये नहीं देखना चाहिए वो मुशर्रफ कराची से था, देखो वो, मैं उसकी सियासी बातों से बहुत मतलब एक डिक्टेटर था, एक डिक्टेटर था। बिल्कुल सर, इसी बात पे एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि चित्राल की आवाम का रिस्पांस क्या है अब देखो, अब आवाम के रिस्पांस की बात है ना, देखो आवाम को समझाते समझाते वक्त लगता है, ये कोई आसान चीज नहीं है, मैसेज पहुंचते पहुंचते वक्त लगता है। मैं नहीं समझता हूँ इन दिनों में मुख्तलिफ इलेक्शन कैंपेन वहाँ हो रही है और किस पार्टी के कायद ने अपनी आवाज़, अपनी मंशूर पहुँचा चुका है, किसने नहीं पहुँचा चुका है। तो ये उनके अपनी जो बसात के मुताबिक अपनी जो स्ट्रगल, अपनी जो कैंपेन वहाँ चला रहे, वो उन पे मुनहसर है, उसका मैं कोई बता नहीं सकता हूँ। जहाँ तक चित्राली कौम की बात की जाए, चित्राल के लोग बहुत बाशऊर लोग हैं, समझदार लोग हैं, वो समझते हैं कि हमारी मफाद किस में है, हमारी मफाद किस में है। अगर वो अपनी चित्राल की तरक्की के मफाद को देखेंगे, उनको खुद ब खुद नजर आएगा कि हमें किस को वोट देने चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि चित्राली आवाम को इस हवाले से कोई जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। कोई बदला 8 फरवरी को लेंगे जुल्म के खिलाफ, इन खोखले नारों के पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ चित्राल मतमय नजर हो, चित्राल को जितराए, चित्राल की तारीखी को शाहराह में गमजन करे। इसके लिए जो भी अहल शख्स है, आपको जो नजर आ रहा है कि ये बंदा कर सकता है, उसको सपोर्ट करे, उसको वोट दे आप। बिल्कुल सही बात की। सर से सियासी बातचीत तो हमने काफ़ी की और बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे जो है प्रोग्राम को 4 चांद आज लगा दिए। बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस की। इंशाल्लाह चित्राल की आवाम जो है वो जिनको भी वोट देगी, इंशाल्लाह उसको जो है वो आगे जो आने वाले हमारे जो सियासतदान है वो खिदमत करेंगे चित्राल की। हमारी दुआ, हम दुआ ही कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। तो अब एक खूबसूरत सा म्यूजिक की तरफ जाते हैं आलिया, और कोई अच्छा सा गाना आप हमें सफर भाई कोई अच्छा सा सुना दे, गाना सुना दे अपने। वैसे तो मैंने कोई ज्यादा ही बातें की, उसको मौका नहीं दिया अभी तो, क्योंकि चित्राली जो है ना बहुत म्यूजिक से शगफ रखने वाले लोग हैं, उनके बीच में हाइल हुए, अभी सुनेंगे इसके, हम भी एंजॉय करेंगे। माहौल को थोड़ा सा लाइट अप करते हैं म्यूजिक से।
kosten wafanorir shum zamanay majan kosten wafanorir shum zamanay majan maten gaderi renyan avagaderi mola dusto diwane pete ko kral tu petsi shir chamutan dona dia kyare dundunai Nisai ristarian kaniei majan Hedo kamasi nisai ristarian kaniei majan Madus sailote nisai madurdano kam kyatan yaran kaniei Madus sailote nisai hai madurdano kan kyatan yaran ganiye hikosten wafano arer shum zamanay majan maten gaderi renyan hi avagaderi motan dustola diwana Nasen portuei majan Isharan achiro bochar Nasen portuei majan Dako kambacht oraru Ore yavangano tam dust giti bogdue Dako kambacht oraru Ore yavangano tam dust giti bogdue Hikosten wafano arer shum zamanay majan Maten gaderi renyan yavagaderi mola dusto divanay Pete ko kral tu petsi shir chamutan dona diav kyarem dundunay Nisai roshtimo averei majan Hai edo kamasi nisai roshtimo averei majan Albat matsek joshitai madurdano kan kya dustino arere Albat matsek joshitai hai madurdano kan kya dustino arere Hikosten wafano arer shum zamanay majan Maten gaderi renyan avagaderi motan dusto diwanay Pete ko kral tu petsi shir chamutan dona diav kyarem du